نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ تمام سننے والے سامعین قارئین بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق بخشی اور تجوید کلاسز کا سلسلہ ہمارا یہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے مستقل مزاجی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی اور پورا تجوید کے جو قواعد ہیں، تجوید کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان تمام کو ڈسکس کرنے کی اور پورا نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھانے کی اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ اس سلسلے کا آج ہمارا چھٹا سبق ہے اور الحمدللہ مخارج کا بیان ہمارا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم مخرج نمبر 7 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مخرج نمبر پہلے تو یہ بتاتا چلوں، الحمدللہ ہر سبق میں یہ میں بتاتا ہوں کہ مخارج جمع ہے مخرج کی، ٹھیک ہے، اور مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یہاں سے یعنی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ منہ کا یہ جو ہمارا جتنا بھی حصہ ہے، ہمارے ہونٹ، ہمارا منہ کا اندر والا حصہ، ہمارا حلق، ناک کا بانسا، خیشوم جسے کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا کر 17 ایسے مقامات ہیں، 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ تو یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ 17 مخارج ہیں ٹوٹل کتنے مخارج ہیں جی؟ 17 مخارج ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں الحمدللہ ہم نے مخرج نمبر 7 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ مخرج نمبر 1 کیا تھا؟ منہ کا خالی حصہ، وہاں سے حروف مدہ یعنی الف، واو اور یا وہ ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ادا ہوتے ہیں منہ کے خالی حصے سے، یہ مخرج نمبر 1 تھا۔ مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3 اور مخرج نمبر 4، ٹھیک ہے، ان 3 مخرج سے یعنی 2، 3 اور 4، ان 3 مخرج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں جنہیں حروف حلقی کہتے ہیں اور اس کا تعلق حلق سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اقصی حلق ہوتا ہے، ایک ادنی حلق ہوتا ہے اور ایک وسط حلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 حصوں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں جنہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے حروف لہاتیہ کے بارے میں پڑھا تھا، مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6۔ مخرج نمبر 5 سے قاف ادا ہوتا ہے اور مخرج نمبر 6 سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے حروف شجریہ پڑھا تھا، مخرج نمبر 7 حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں مخرج نمبر 7 سے یعنی جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 8 کے بارے میں۔ مخرج نمبر 8 سے صرف ایک حرف ادا ہوتا ہے اور وہ ہے غاد، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پچھلے سبق کے اندر بھی بتایا کہ بھائی حروف کے اپنے بھی نام ہوتے ہیں، جیسے حروف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حروف شجریہ جو جیم، شین، یا ہے، اور حروف لہاتیہ جو قاف اور کاف ہیں، تو حروف کے اپنے بھی نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حروف یرملون، سیٹی والے حروف، نرم حروف، تو یہ ان کے اپنے بھی نام ہوتے ہیں۔ تو ناموں کے ساتھ اگر ہم ان کو یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے پھر آسانی رہے گی آگے چل کر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو مخرج نمبر 8 سے صرف ایک حرف ادا ہوتا ہے جسے حرف حافیہ کہتے ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے جی؟ غوت کا کہتے ہیں زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے غود ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ نقشہ دیا ہوا، یہ سمجھ لیں، دیکھیں یہ زبان کی کروٹ ہے پوری، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہماری زبان ہے، آپ زبان کو باہر نکال کے آپ ہاتھ رکھ کے بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ شیشہ اپنے سامنے رکھ کے آپ پوری زبان کو باہر نکالیں گے تو آپ کی جو دائیں اور بائیں والا حصہ ہے زبان کا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے، ٹھیک ہے، یہ 1، 2، 3، 4 اور یہ 5، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ آخری والا دانت ہے نا ہمارا، یہ والا جو دانت ہے یہ آخری دانت ہے، یہ اس سے آگے والا، یہ اس سے آگے والا، یہ اس سے آگے والا اور یہ اس سے آگے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 5 داڑیں ہیں،
ٹھیک ہے. ان داڑوں کے ساتھ جب زبان کی کروٹ لگتی ہے تو پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے غود ادا غود جو ہے نا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ زبان کی کروٹ کو اس طرف یعنی بائیں طرف والی داڑھ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور دائیں طرف والی داڑھ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, جس کے لیے جہاں سے لگا کر اس حرف کو ادا کرنا آسان رہے تو وہ وہاں پہ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں, اور بیک وقت دونوں داڑھوں کے ساتھ لگانا یہ انتہائی مشکل ہے, لیکن بعض لوگ لگاتے بھی ہیں جو خاص طور پہ بڑے قاری ہوتے ہیں جن کی پریکٹس اور جن کی مشق ہوتی ہے. مستقل اگر مشق اس کی ہوتی رہے, مستقل مشق ہوتی رہے تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ دونوں داڑھوں کے ساتھ زبان کی دونوں سائڈوں کی کروٹ جو ہے نا لگتی ہے, اور پھر یہ اور اس صورت میں یہ سب سے بہترین اور خوبصورت حرف ادا ہوتا ہے جب زبان کی دونوں طرف کی کروٹیں دونوں داڑھوں کے ساتھ لگ کر اگر آپ یہ حرف ادا کریں گے تو بہت یعنی اعلیٰ معیار کے ساتھ جو ہے نا یہ حرف کیا ہوگا ادا ہوگا. لیکن چونکہ ہم لوگ ابھی نئے ہیں تو یہ بائیں طرف والی جو داڑھ ہے اس کے ساتھ لگا کر اس کو ادا کرنا آسان رہتا ہے بنسبت دائیں طرف والی جو ہے نا داڑھ کے اس کے. ٹھیک ہے. دائیں طرف والی داڑھ کے ساتھ لگا کر آپ اس کو نکالیں گے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اگر آپ بائیں طرف والی داڑھ کے ساتھ زبان کی کروٹ کو لگا کر اس حرف کو ادا کریں گے تو یہ قدرے آسان ہے, لیکن پھر بھی یہ غود حروف تہجی کے مشکل حروف میں سے ہیں. ٹھیک ہے. حروف تہجی کے مشکل حروف میں سے ہے. اس کی ادائیگی میں بہت یعنی جان مارنی پڑتی ہے اور بہت محنت مشق اور جو ہے نا پریکٹس کرنی پڑتی ہے, تب جا کے یہ کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. تو زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے غود ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی ابھی میرے ساتھ ہی پریکٹس کرنے کی کوشش کر لیں. زبان کی کروٹ ٹھیک ہے بائیں طرف والی داڑھ کے ساتھ لگا کر آپ اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. لگائیں غود غود. ٹھیک ہے. غود اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اس کی مشق کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے بعد آگے جی مخرج نمبر 9. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 9, مخرج نمبر 10 اور مخرج نمبر 11 یعنی 3 مخرج ہیں اور اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان 3 حروف کو حروف طرفیہ کہتے ہیں, حروف طرفیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 9 سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ مخرج نمبر 9 زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زبان کی کروٹ, ابھی آپ نے اوپر کروٹ پڑھ لیا, آپ نے سمجھ لیا کروٹ کیا ہوتی ہے. دیکھیے یہ کروٹ ہے پوری. ٹھیک ہے. یہ زبان کا یہ والا جو حصہ ہے یہ پوری کیا ہے کروٹ ہے, جہاں تیر کا نشان بھی بنا ہوا ہے. زبان کی کروٹ کے آخر سے یہ ہے اس کا آخر حصہ. ٹھیک ہے. یہ اس کا آخر حصہ ہے. آخر سے نوک تک کا حصہ یہاں سے لے کے پورا یہاں تک, یہ پورا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں, ٹھیک ہے, ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے کیا ہوتا ہے لام ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسوڑیں الگ چیز ہوتی ہیں اور داڑھ کیا ہوتی ہے الگ چیز ہوتی ہے. تو اوپر والی ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے کیا ہوتا ہے لام لام. ٹھیک ہے. لگائیں آپ زبان کی کروٹ آخر سے لے کے جڑ تک پورا نوک تک, یعنی جڑ سے لے کے نوک تک پورا حصہ ایک داڑھ اور اوپر والے مسوڑوں کے ساتھ, دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگائیں اور اس سے لام. ویسے یہ آسان ہے بہت, اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لام. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس سے کیا ہوتا ہے لام ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 10 لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کی مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. اوپر والا مخرج وہی ہے. ٹھیک ہے. اوپر لام کا مخرج کیا تھا کہ زبان کی کروٹ آخر سے لے کے نوک تک کے حصے, یعنی آخر جڑ سے لے کے نوک تک پوری زبان کی کروٹ جب ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے, تو اب نون کے اندر جو ہے نا داڑھ کم ہو جائے گی, داڑھ پہ نہیں لگے گی. نون کے اندر صرف کیا ہوگا دانتوں کے مسوڑوں سے جو ہے نا زبان کی کروٹ لگے گی آخر سے لے کے نوک تک پوری.
پوری کروٹ جو ہے نا یہ لگے گی صرف مسوڑوں سے، داڑھ سے نہیں لگے گی. جب داڑھ سے لگے گی تو لام ادا ہوگا، جب داڑھ سے نہیں لگے گی صرف مسوڑوں سے لگے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ نون ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی، نون. ٹھیک ہو گیا. مخرج نمبر 11، زبان کے کنارے کی پشت. زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے رو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا ہوا. دیکھیں جب آپ زبان باہر نکالتے ہیں تو یہ جو آپ کی زبان کا اوپر والا جو حصہ ہے نا، یہی زبان کی پشت ہوتی ہے، اسی کو زبان کی پشت کہتے ہیں. اب اس کا جو آگے والا حصہ ہے زبان کے کنارے کی پشت، ٹھیک ہے، جو زبان کی ہماری نوک ہے، یہ والا جو حصہ ہے اس کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کی، یہ جو دیکھیں یہ لکیر بنائی ہوئی ہے، یہ والے دانت، یہ ٹھیک ہے، یہاں سے 1 یا 2 یا یہاں سے 1 یا 2 دانت لے کے اس سے جب یہ زبان کی پشت لگے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ رو ادا ہوگا. ٹھیک ہے، رو اس سے کیا ہوگا جی؟ رو ادا ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ تو آج کے جو یہ مخرج ہیں، مخرج نمبر 9، 10 اور 11، یہ تھوڑے سے سمجھنے والے ہیں، بلکہ مخرج نمبر 8 بھی. ٹھیک ہے، یہ تمام مخرج یاد کرنے کے قابل ہیں، توجہ کے قابل ہیں، اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق مشق کرنے کی جو ہے نا کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان مخارج کو یاد کیجئے گا، اور جو ہے انشاءاللہ پھر ہم اگلے نیکسٹ سبق میں آگے کے انشاءاللہ جو مخارج ہمارے رہ گئے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ہمارے نئے بہن بھائی ہیں سننے والے، ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہمارا نیا سبق اپلوڈ ہو تو آپ کے موبائل پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.